بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی گزرے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں لی ہیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت انہیں آگ سے باہر نکال لیا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر واپس آئیں تو باپ آزر نے کہا کہ اے ابراہیم، اگر تم اپنے اللہ کو نہیں چھوڑو گے تو میرے گھر سے باہر نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور مصر شہر کی طرف چلے گئے۔ مصر کے بادشاہ کو جب یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دی، اور پھر حضرت ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر فلسطین شہر چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے دن رات وہ اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ، مجھے ایک نیک لڑکا عطا فرما دے۔ کئی سال گزر گئے لیکن بیٹی کی خوشی حاصل نہ ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہونے لگے، لیکن پھر بھی دل میں ایک امید تھی کہ اللہ مجھے ایک بیٹا ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے آج 84 سالوں کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے رہتے کہ اے اللہ، میں آج بھی آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا ہوں، آپ مجھے بڑھاپے کا سہارا اور ایک نیک بیٹا عطا فرما دیں۔ آخر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں 84 سالوں کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹے کی پیدائش پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا۔ دوستو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بیٹا جو ایک بوڑھے باپ کو 84 سال کی عمر گزارنے کے بعد بڑھاپے میں دیا گیا ہو، تو اس بیٹے کی محبت اس بوڑھے باپ کے اندر کتنی زیادہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگائے رہتے ہیں، اسے چومتے ہیں اور کندھوں پر بٹھا کر اسے بازاروں میں گھماتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں۔ ابھی بیٹے کی پیدائش کا ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی بچوں کو خود سے دور کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے کہ اے جبریل، میں اپنی بیوی بچوں کو کہاں لے جاؤں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ بتائے گا کہ آپ کو اپنے بیوی بچے کو کہاں ڈالنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اب بوڑھے ہو چکے تھے، یہ سن کر بہت زیادہ گھبرا گئے کہ کیا اب مجھے اپنے اس پیارے بچے سے جدا ہونا پڑے گا؟ یہ بچہ تو ایسا ہے کہ جس کے لیے میں نے 84 سالوں تک دعائیں مانگی ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، اس لیے وہ تو اللہ کے حکم کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم، کل صبح میں انسانی شکل میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر آؤں گا، آپ اپنی بیوی بچے کو تیار رکھنا اور ایک اونٹ پر بیٹھ کر میرے پیچھے پیچھے چلنا، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں آپ کو اپنے بیوی بچے کو ڈالنا ہے۔ اگلے دن صبح حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں اونٹ پر بیٹھ کر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی بیوی ہاجرہ اور بچے کو اونٹ پر سوار کیا اور پھر خود اونٹ پر بیٹھ کر حضرت جبریل علیہ السلام کے اونٹ کے پیچھے چلنے لگے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا اونٹ آگے آگے چلتا جا رہا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ پیچھے تھا۔ فلسطین سے نکل کر شہروں کے شہر پار ہوتے جا رہے تھے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور چلتے چلتے کئی ہفتے گزر گئے، یہاں تک کہ 1 مہینے کے سفر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اپنے اونٹ کو لے کر عرب میں داخل ہوئے۔ اس وقت عرب کی زمین پر دور دور تک کوئی نہیں رہتا تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کا اونٹ
ابھی بھی عرب کے کالے سیاہ پہاڑوں میں چلتا جا رہا تھا۔ انسان تو کیا، یہاں تو پرندے بھی نظر نہیں آتے تھے۔ چلتے چلتے حضرت جبریل علیہ السلام 4 پہاڑوں کے بیچ پہنچے۔ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے اور بیچ میں ایک وادی بنی ہوئی تھی۔ دوستو، حضرت جبریل علیہ السلام نے جس جگہ پر اپنا اونٹ روکا تو وہ وہی جگہ تھی جہاں آج کعبہ بنا ہوا ہے۔ لیکن آج سے 5000 سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر اس جگہ پر آئے تھے تو یہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہ آتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا اونٹ روکتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، آپ اپنے بیوی بچوں کو اسی جگہ پر اتار دو اور پھر یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم خاموشی سے آگ میں جلنے کے لیے تیار تھے اور فرمایا تھا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لیکن آج جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم، اپنے بیوی بچے کو اس ویران جگہ پر چھوڑ دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے کہ اے جبریل، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں تو نہ پانی ہے اور نہ ہی کھانا ہے، میرے بیوی بچے یہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کا یہی حکم ہے کہ آپ اسی جگہ پر اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر فلسطین واپس چلے جاؤ۔ اتنا کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بیوی بچے کو دیکھنے لگے۔ اپنے بچے اسماعیل کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید دل میں خیال آیا ہوگا کہ اب میں اپنے اس بچے سے جدا ہونے والا ہوں، پتہ نہیں زندگی میں پھر اسے دیکھنا نصیب بھی ہوگا یا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی جلدی لکڑیاں جمع کر کے ایک جھوپڑی بنائی اور پھر اپنے بیوی بچے کو اس چھوٹے سے گھر میں بٹھا کر اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور فلسطین کی طرف چل دیے۔ شوہر کو جاتا دیکھ بیوی ہاجرہ پیچھے دوڑی اور روتے ہوئے پوچھنے لگیں کہ آپ مجھے اس ویران علاقے میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ تو پانی ہے نہ کھانا، میں اور میرا بچہ ہم دونوں یہاں مر جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی اپنی بیوی ہاجرہ کو کوئی جواب دیتے کہ تبھی حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ کو کوئی جواب نہ دیں اور خاموشی سے فلسطین کی طرف چلے جائیں۔ دوستو، آپ اس بوڑھے باپ کا درد محسوس کر کے تو دیکھو کہ 84 سال میں ایک بیٹا ملا جو بڑھاپے کا سہارا بنتا، آنکھوں کے ٹھنڈک ہوتا، جسے دیکھ کر دل کو سکون ملتا، لیکن آج یہ بوڑھا باپ اپنے بچے کو ایسے ویران علاقے میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ چلتا جا رہا تھا اور بی بی ہاجرہ اپنی گود میں اپنے بچے اسماعیل کو لیے ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھیں اور روتے ہوئے پوچھ رہی تھیں کہ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں؟ میں آپ کے بغیر اس ویران علاقے میں کیسے زندہ رہوں گی؟ میرا بچہ مر جائے گا۔ آپ کو تو پتا ہے نا کہ یہ ہمارا پیارا بچہ ہمیں کتنی منتوں اور دعاؤں کے بعد ملا ہے۔ کیا آپ ایسے ہی اپنے اس بچے کو اس ویران علاقے میں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ حضرت ہاجرہ روتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ باتیں پوچھ رہی تھیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش تھے۔ اندر ہی اندر ایک طوفان مچا تھا اور بیوی بچے کی یہ حالت دیکھ کر دل بھی رو رہا تھا، لیکن اللہ کی خاطر زبان خاموش تھی۔ بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ کوئی جواب تو دیجئے، آپ اتنا خاموش کیوں ہیں؟ ہمیں بتائیے تو صحیح کہ ہم اب کیا کریں گے۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اونٹ کے پیچھے پیچھے 9 کلومیٹر تک دوڑتی رہیں اور اپنے شوہر سے بار بار سوال کرتی رہیں، لیکن حضرت ابراہیم خاموش تھے۔ آخر ایک جگہ پہنچ کر حضرت ہاجرہ جب بہت زیادہ تھک گئیں تو اچانک خیال آیا کہ میرے شوہر تو اللہ کے نبی ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کرتے ہیں،
तो कहीं अल्लाह का हुक्म तो नहीं है कि मुझे और मेरे बेटे इस्माइल को इस वीरान इलाके में डाल दिया जाए। ये ख्याल आते ही हजरत हाजरा ने अपने शौहर हजरत इब्राहिम से पूछा कि क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस जंगल और पथरीली इलाके में छोड़ दिया जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जुबान से तो कोई जवाब न दिया, लेकिन सर हिलाकर हाँ कहते हुए कहा कि हाँ ऐ हाजरा, ये अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजरा ने जब ये जवाब सुना तो उनके अंदर अचानक हिम्मत आ गई और उन्होंने तेज आवाज में पुकार कर अपने शौहर से कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो आप चले जाओ, मेरा अल्लाह मुझे हलाक नहीं करेगा और वो मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत करेगा। मैं अपने अल्लाह के लिए सारी कुर्बानियां देने को तैयार हूं। इतना कहकर हजरत हाजरा अपनी जगह पर खड़ी हो गई और अपने शौहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखती रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊंट धीरे धीरे हजरत हाजरा से दूर होता जा रहा था। अचानक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊंट एक पहाड़ पर चढ़कर नीचे उतरा तो हजरत हाजरा की निगाहों से शौहर का ऊंट गायब हो गया और बीबी हाजरा उसी जगह पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी जब पीछे मुड़कर देखा तो उनकी बीबी हाजरा अब उन्हें नजर नहीं आ रही थी, तो दिल बेचैन हो उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। अपने ऊंट को उसी पहाड़ के नीचे रोककर अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए और रोते हुए कहने लगे कि ऐ अल्लाह, आप ही के हुक्म पर मैंने अपने बीवी बच्चे को इस बंजर और वीरान जगह पर डाल दिया है। ऐ अल्लाह, यहाँ ना पानी है ना दाना, मुझे नहीं पता कि मेरे बीवी बच्चे यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे, लेकिन ऐ अल्लाह, तू उन्हें पालने वाला है, उनकी हिफाजत फरमाना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन वापस चले गए और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल को लेकर धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। हजरत हाजरा कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि मिस्र के बादशाह की लड़की और महल की शहजादी थी। लेकिन आज अल्लाह की तरफ से उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। वो अपने बच्चे को लेकर झोपड़ी में पहुंची। रात का वक्त हो चुका था। हजरत हाजरा खामोश अपने बच्चे को गोद में लिए झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। काले सियाह पहाड़ चारों तरफ से घिरे हुए थे। दोस्तों, वो क्या मंजर होगा जब बीबी हाजरा रात के अंधेरे में इस वीरान जगह पर अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी होंगी। आसमान के सितारे भी आज बीबी हाजरा की बेबसी देखकर रो दिए होंगे। चांद भी सोच रहा होगा कि ये कौन औरत है जो इस वीरान इलाके में अकेली बैठी है। काले सियाह पहाड़ भी बीबी हाजरा को देखकर हैरान होंगे कि ये कैसी परेशान औरत है जो इस वीरान इलाके में अकेली बैठी है। इस इलाके में तो चिड़िया भी पर मारने नहीं आती। यहाँ दूर दूर तक पानी और खाने का कोई इंतजाम नहीं है। तो ये बेचारी बेबस औरत कौन है कि जो अपने बच्चे को लिए बैठी रो रही है। दोस्तों, ये हमारी माँ बीबी हाजरा थी कि जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। एक औरत का दिल कितना बड़ा होता है। वो तो बेचारी छोटी सी मुसीबत देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन बीबी हाजरा को अल्लाह ने क्या सब्र दिया होगा कि वो इस वीरान इलाके में अकेली बैठी थी। उनके सामने तो सिर्फ मौत थी। हजरत हाजरा बेचारी तन्हा जान उस वक्त बैठी आसमान को देख रही होंगी और सोच रही होंगी कि या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया। दोस्तों, इसके आगे का वाकया इंशाअल्लाह जल्द ही अपलोड किया जाएगा। अगर वाकया पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अस्सलाम वालेकुम।